بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس. ناظرین, پہلے دو سیگمنٹس میں ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی. ہمارے ساتھ پاکستان سے دو مہمان موجود تھے جو جرنلسٹ تھے. ہم نے گہرائی میں جا کر جو کل ایک جلسہ ہوا تھا اس پہ بات کی. اس وقت ہم اس حصے میں بات کریں گے جو سعودی عدالت نے شیخ باقر نمر کو سزائے موت سنائی ہے. اس پر ہم اپنے مہمانوں سے ان کا موقف لیں گے اور ایک انالیسز بھی لیں گے. اس کے ساتھ ہم داعش کی جو کارروائیاں ہیں جو اس وقت تیز تر ہوتی جا رہی ہیں آئے دن کے ساتھ اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس پر خصوصی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد سید. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں, جرنلسٹ ہیں. آپ کا نام ہے اختر رسول صاحب. ہم آپ اختر رسول کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے میں اختر رسول سے ہی شروع کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جو سعودی عدالت نے شیخ نمر کو سزائے موت سنائی ہے 2 سال کی قید کے بعد, انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا ریئیکشن آیا؟ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں شیعہ تنظیموں کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں خصوصاً تو احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے. آج بھی احتجاج کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سعودی عدالت کی ان کے اس فیصلے پر. انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت انڈیا میں مسلمانوں کے اگر ہم مجموعی طور پر پوچھیں تو اس خاص طور پر اس فیصلے کے حوالے سے کیا ریئیکشن ہے, کیا رد عمل آیا ہے؟ جی توفیق صاحب, بہت بہت شکریہ. ہندوستان سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا وہی رد عمل ہے جو گلوبلی ہے کہ اس واقعے کو کس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں یا اس سے جو اثرات ہیں بھی اور جو اثرات ہوں گے بھی, ان صورتحال کو دیکھ کر بہت ہی مایوسی کا اظہار کیا گیا. کیونکہ یہ ایک عجیب طرح کا ماحول ہے کہ انڈیپینڈنٹ سورس آف جو انڈیپینڈنٹ طریقے سے جو چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ ہم گلوبلی انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارے پاس تھاٹس انڈیپینڈنٹ ہے, اور چھوٹی سی بات پر آپ ایک آیت اللہ کو سزائے موت دے رہے ہیں. تو اس واقعے کو یہاں لکھنؤ میں بھی بہت ہر روز تو احتجاج ہوتے ہیں, کشمیر میں ہوتے ہیں, ایون راجدھانی میں بھی ہوئے, دہلی میں ہوئے اور بنگلور میں ہوئے, چنئی میں ہوئے. تو اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی افسردہ ہی ہے اس معاملے سے, کیونکہ ایک تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہم یونائٹڈ ہونے کی صلاح دیتے ہیں کہ نہیں کچھ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. لیکن اگر ہم مجموعی حالات دیکھیں تو یہاں تو آپ ایک گلوبلی آپ ڈویژن لے رہے ہیں. ایک تو آپ یہ ایک نیا ناچ جیسا چل رہا ہے کہ آپ کچھ منارکی ایک چھوٹے سے, جیسے اگر ہم گلوبلی ویب سائٹس دیکھیں اور ہر کوئی جو اوبلیگیشن آیت اللہ نمر پہ یہی کر رہا تھا کہ وہ آؤٹ اسپوکن تھے. آؤٹ اسپوکن پہ آپ کے سامنے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو لیکن ان چیزوں کو یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اثرات کیسے ہوں گے. جیسے اگر ہم انڈیا کے اثرات دیکھیں تو کہیں نہ کہیں دل میں وہ سب ایسی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا, اگر ویسا ہوا تو کیا ہوگا. لیکن یہاں پر ایک ڈفرنٹ طریقے کا میڈیا ہے کہ جو سعودی سسٹم آف جو لا ہے ان کو تھوڑا سا ہم جو یہاں کی حکومت ہے, چاہے وہ مین اسٹریم ہو یا اپوزیشن ہو, دونوں اسٹریمز میں ہم کم ہی دیکھتے ہیں جو میڈیا کے لحاظ سے دیکھا جائے. کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہاں مسلم میڈیا جو ہے اردو میں ہے اور انگلش میں بہت کم ہے, اور اس کے بعد جو حکومتی سطح پر یہ اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. ابھی انٹرسٹ یہاں نہیں ہے تو حکومت اس پہ کچھ نہیں کر رہی ہے, میڈیا بھی اس پہ اتنا نہیں کرا جتنا گلوبلی ہو رہا ہے. اور گلوبل پالیٹکس سے لوگوں کو اتنا ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے یہاں کے میڈیا کو, ورنہ اس سے زیادہ یہاں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم عوامی سطح دیکھیں, عوامی سطح میں تو یہاں بہت پیچ و تاب کی جیسی کیفیت ہے. لوگ بہت کافی پریشان ہیں کہ ریسنٹلی جمعہ کے دن بھی خطبوں میں بھی مختلف مساجد میں, امام بارگاہوں میں ان کے خلاف جو احتجاج درج کیا گیا. اب درج ہونے کی بات جہاں تک ہے تو میڈیا کہاں تک یہاں کا آزاد ہے اور اس درج کو
انہوں نے کس حد تک درج کیا, تو اس میں ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن پھر بھی اس فیصلے کو لوگوں نے ننگا ناچ کہا گیا ہے, کیونکہ اس سے ایک موقع ننگا ناچ ہے, کیونکہ آپ کھلے عام کسی کو اس بات پہ پھانسی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس نے صرف آپ کے خلاف بولا, اور بولنے کی سزا اتنی ہوگی. اور یہ ایک بہت کھلا اور زوردار تماچا ہے گورنمنٹ پہ, سعودی گورنمنٹ پہ, اور ہندوستان میں اس کی پرزور مذمت ہے, اور ایک اتنا زوردار تماچا ہے کہ اس کی غرض وہ پورے دہائیوں تک بھی وہ سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ کو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا, اور خلا کے دوران جتنا آپ گلوبلی آپ ان دو ایریاز کو میٹ کر رہے ہیں, دو ایریاز کو ملا رہے ہیں مختلف طریقوں سے, اور یہ ایک بہت بڑا کاری ضرب ہوگا اس پہ. اور دیکھیے میں جتنا مجھے پتا ہے کہ مطلب پہلے اس کو کس طرح گولی لگائی گئی, 4 گولیاں ان کی ٹانگوں میں داغ دی گئی, یہ ایک اور ہے. اور اس ٹائم 4 کنٹینیوس ڈیتھس کی گئی اسی دن. then this is another big shame for the community, big shame for this monarchy جو اگینسٹ ایک چھوٹے سے, میں چھوٹا لفظ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک monarchy کے سامنے ایک چھوٹا سا آیت اللہ وہ ان کی آنکھ میں ایک اٹکا ہوا ہے, اور اس سے برعکس وہ ہوتی ہیں ڈیموکریسیز میں پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کمپلیٹلی آج شو یہ کیا ہے کہ دس از اے کمپلیٹ ٹوٹلی مونارکی سسٹم, اور جو کوئی ہمارے اگینسٹ ہوگا دین وی ول کل اور وی ول کٹ. ٹھیک ہے, اس میں پہلے ان کو جی ابھی ڈاکٹر جواد صاحب کو لیتے ہیں. آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے کہ اس وقت انڈیا کے لوگ کیا فیل کر رہے ہیں یقیناً. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ سعودی عرب کی جو عدالت نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے جو بہت زیادہ متنازع قرار دیا جا رہا ہے, اور جس سے کسی بھی ایک مذہبی گروہ کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو مجروح کیا جا رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یا جو دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا دوسری جتنے بھی دعوے دار بنتے ہیں انسانی, ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ شیعہ تنظیموں کی جانب سے حسب جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ احتجاج کر رہے ہیں, آواز بھی بلند کر رہے ہیں. آپ اگر میں آپ کو ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنا چاہوں, اس ایشو کو جو شیخ نمر کو سزا دی گئی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واضح ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں عالمی, ان میں اس واقعے کو اس طرح کی کوریج نہیں ملی جس طرح کی کوریج ملنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ مضامین ضرور دیکھے, کچھ رپورٹس دیکھی. انگلینڈ میں گارڈین میں اس کے اوپر ایک کالم بھی آیا ہے. اس طرح کے کچھ رپورٹس جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ میں اور نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی پبلش ہوئی ہیں. لیکن ان تمام رپورٹس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک شیعہ عالم دین ہے اور ان کو سزائے موت سعودی عدالت نے سنائی ہے, لیکن ان کے جرائم کی جو بھی ان کے جرائم سعودی حکومت کی نظر میں ہے ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی. اب دیکھیے جو ان کے جرائم جو سعودی حکومت نے بیان کیے ہیں, 15 اکتوبر کو ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے, اور جو بیان کیے گئے ہیں جرائم ان کے لیے جو سعودی پروسیکیوٹر تھا, ان میں سے ایک جرم ہے ڈس اوبیئنگ دا رولر, کہ حاکم کی یا حکومت کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی. بریکنگ دی الیجینس ود دا رولر, کہ کوئی بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے حکومت کی یا وفاداری کو توڑ دیا. انسائٹنگ سیکٹیرین اسٹرائک, فرقہ وارانہ منافرت میں وہ ملوث تھے. ڈیلیورنگ اینٹی گورنمنٹ اسپیچز, حکومت کے خلاف تقاریر کر رہے تھے. اب ان کے حوالے سے ہمیں جتنی بھی ویڈیوز ملتی ہیں ہمیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ ضرور ملتا ہے کہ وہ خواتین کے لیے یکساں حقوق کی بات کر رہے تھے. یہ ضرور ملتا ہے کہ وہ سعودی حکمرانوں سے کہہ رہے تھے کہ سلفی اور وہابی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سنی, صوفی اور شیعہ مسلمانوں کو بھی برابر کے مسلمان اور برابر کے انسان تسلیم کیا جائے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی کنگ جو سعودی شاہ ہیں عبداللہ, ان کی ایک صاحبزادی ہیں جو پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے جدہ میں قید ہے اپنے ہی کمپاؤنڈ میں, محل میں, اور انہوں نے بھی آج سے کچھ دن پہلے
इंसानी हकूक के लिए और अपने हकूक के लिए और औरतों के हकूक के लिए एक वीडियो रिलीज की थी, जो वीडियो BBC पे और वेस्टर्न मीडिया में और उसके कुछ सेक्शंस में नशर हुई थी। और उस वीडियो में खास तौर पर शहजादी ताहर है उनका नाम, मौजूदा सऊदी बादशाह की बेटी हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम हुर्रियत में और आजादी में शेख निमर या आयतुल्लाह निमर की तहरीक से बहुत मुतासिर हैं और हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अब अगर एक अहले सुन्नत या सल्फी अकीदे या हम्बली अकीदे से ताल्लुक रखने वाली एक अगर खातून जिसका शाही खानदान से ताल्लुक है, अगर वो भी शेख निमर से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि वो कोई फिरका वाराना मुनाफरत जो है वो पैदा कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि उन्होंने इंसानी हकूक के लिए और अहले तशय्यो के मसावी हकूक के लिए, सुन्नी मुसलमानों के और सूफी मुसलमानों के मसावी हकूक के लिए, गैर मुस्लिमों के मसावी हकूक के लिए आवाज बुलंद की। और ये एक ऐसी आवाज है कि जो सऊदी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसको उन्होंने सख्त तरीन सजा सुनाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा अख्तर रसूल साहब, हम देखते हैं अगर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा 1-2 मिनट और दें तो इराक़ के जिस तरह कहा गया कि इराक़ी जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहा गया है कि वो अपना किरदार अदा करें, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं जितनी पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि सऊदी हुकूमत को रियलाइज़ करवाएं कि ये एक पॉपुलर डिसीजन नहीं है जो उन्होंने शेख नमर के हवाले से दिया है? 1 मिनट में आप जवाब दें, फिर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। जी, ये एक तो ग्लोबल टेररिज्म होता है, एक टेररिज्म होता है जो स्टेट स्पॉन्सर करती है जी, एक खुद एक स्टेट टेररिस्ट बन जाती है। ये दो चीजें बड़ी आया है, लेकिन एक चीज ये है कि अगर हमारी मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि हम जो हुक्मरान हमारे हैं हम उनके हाथों हाईजैक हो जाते हैं आवाम, और फिर जो उनको मर्जी हो अपने इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। लेकिन हुक्मरान, मुझे लगता है कि हुक्मरान को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये फिर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली सियासत हो जाए कि एक हुक्मरान के कदमों के नीचे सारा ग्लोबल मीडिया, सारा ग्लोबल जो भी ताकत है वो उन सिमट कर छोटी हो जाए और एक फैसले को वो इधर से उधर न कर सके। हुक्मरान को आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को बीच में आना चाहिए। इनके जो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके जो इल्जाम है वो इतने छोटे हैं, अगर वो दिखाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये इस फैसले को प्रैक्टिकली कर भी पाएंगे। अगर स्टेट लेवल पे अगर लोग सामने आ जाए और इसको प्रेजेंट करें, और अपने जैसे शिया कम्युनिटी अगर देखा जाए कि इन मिडिल ईस्ट में तो काफी इम्पैक्ट रखती है अभी भी, और जो इम्पैक्टफुल एरियाज है जैसे ईरान है, इराक है, वो कम्प्लीटली, जैसे इमाम जुमा ईरान ने कहा कि यू विल सी ए मोर बैड थिंग्स अगर आपने ऐसा किया। तो अगर स्टेट लेवल पे भी ये ऐसा आ जाए, इराक स्टेट लेवल पे भी करें और दीगर ममालिक भी करें, तो मुझे लगता है कि काफी इम्पैक्ट हो सकता है और ये फैसला टल भी सकता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी दाइश के हवाले से। दाइश की जो सरगर्मियां हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है, तेज़ी आती जा रही है, नए इलाकों पे हमले किए जाते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो तुर्की के बॉर्डर के साथ एक कस्बा है शाम के मुल्क में कोबानी, उस पे जो दाइश का हमला था उसको कुर्द जो वहाँ के जंगजू हैं उन्होंने उसको पसपा कर दिया है और उसमें नाकामी हुई है उनको। लेकिन ये दाइश का टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर हम 10-15 मिनट में बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि दाइश के पास आखिर क्या तलिस्माती छड़ी है कि जिससे वो कामयाबियाँ हासिल किए जा रहा है, और दुनिया के जो साथ के ममालिक हैं जैसे तुर्की है, ईरान है और दूसरे ममालिक हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल क्या है इस वक्त और वो क्या चाहती हैं? मैं अख्तर रसूल, चूँकि आपकी इस पे रिसर्च भी है दाइश के हवाले से, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि दाइश की जो कामयाबी है इसके पीछे आखिर राज क्या है? जी तौकीर साहब, ये दाइश का मसला अगर हम देखें तो ज़मीनी सतह से अगर देखें तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वी हैव टू सी द अफगान इशू।
جب افغان میں امریکہ آیا طالبان وغیرہ تو اب سیم اسٹریٹجی یوز ہو رہی ہے وہاں پر بھی, کیونکہ ویسا ہی اسلام کو پہلے یوز کیا گیا, اس کے بعد ویسے ہی چیزیں یوز کی گئی اور شریعہ لا یوز کیا گیا, اور اب وہی تھوڑا اس فارمیٹ کو ٹھیک ٹھاک کر کے بہت ہی کلین کر کے انہوں نے اپلائی کیا داعش پہ, اور داعش کھلے عام ایسا پاورفل ہو رہا ہے. اب رہی بات کہ داعش پاورفل کیوں ہو رہا ہے, پاورفل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کی ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیزیں لیجیٹیمیٹ کرنی ہے تو امریکہ کا بیچ میں آنا بہت لازمی ہے. جیسے کہ امریکہ اب داعش کا کھلے عام دشمن ہے. اگر داعش کے پہلی جو بھرتیاں ہوتی تھیں وہ جیسے 100 میں ہوتی ہیں یا 10 میں ہوتی تھیں, اب تو ہزاروں میں ہوں گی, کیونکہ کھلے عام امریکہ اس کا دشمن ہے. اگر اس کے 10 مارے جائیں تو یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 1000 وہ ان میں انٹر ہو جائیں گے, کیونکہ اب امریکہ دشمن. تو یہ چیزیں ہم کو دیکھنی چاہیے کہ امریکہ کا جو وہاں ہو رہا ہے وہ بہت کم قلیل ہو رہا ہے, لیکن وہاں سے ان کو باہری سپورٹ بہت زیادہ ملے گا جو ابھی تک نہیں تھا. کچھ ٹائم تک جو داعش تھا وہ بہت سکٹ رہا تھا, وہ سمٹ رہا تھا, لیکن اچانک جو انہوں نے امریکہ نے آیا تو کھلے عام جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ایئر اٹیکس کے بعد بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اب کنٹریز جو ارد گرد اسٹیٹس ہیں, جو پاورفل اسٹیٹس ہیں, ان کو انٹیلیجنس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ جس ٹائم سے داعش اسٹیبلش ہو رہا ہے اس ٹائم سے ایک سوال نشان ہے وہاں تک کی انٹیلیجنس کہاں تھی گراؤنڈ لیول پہ. ایک تو ہوتا ہے پریس نوٹ والی سیاست, آپ بیانات دیتے ہیں, آپ کھلے عام پریس پہ آپ پریس کانفرنس دیتے ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اور گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھا جائے ڈفرنٹ ٹوٹلی تھنگ. آپ کو اپنی انٹیلیجنس کو تھوڑا چیک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا, اتنی ٹائم پہ یہ پروسیس اسٹارٹ ہو رہا تھا, اتنے ٹائم پہ یہ پروسیس اسٹیبلش ہو رہا تھا, چیزیں آ رہی تھی, بہت ہیوی چیزیں آ رہی تھی, تو آپ کا سیٹلائٹ کہاں تھا, آپ کی جو انفراسٹرکچر سے وہ کہاں تھے, یا تو سب چیزوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. تو یہ آپ کو ایک دھیان سے رکھنا پڑے گا. اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہر کسی انٹیلیجنس ایجنسی چاہے وہ CIA ہے, چاہے وہ باقی ساری ایجنسیز ہیں, ان کے اپنے ایک گنڈا جماعت ہوتی ہے ہمیشہ جو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ایریا میں. اب چونکہ اب وہ انہی گنڈوں کو لیجیٹیمیٹ کرا رہی ہے, اور جیسے ISIS ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, تو ان کو ایک ایریا دینا چاہیے. ایک ڈیمانڈ انٹرنل یہ بھی ہے کہ ان کو ایک ایریا دیا جائے جہاں جب وہ ایریا اسٹیبلش ہوگا, جب اس ایریا میں پروسیس اسٹارٹ ہوگا, دیٹ ایریا ول بیکم اے پرابلم فار ہول سوسائٹی. جو ارد گرد ان کے ایریاز ہیں تو ان کے لیے ایک پرابلم بن جائے گی. تو یہ شہرت میں کانٹے والی بات ہوگی اور اس میں وہ بریتھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور اب تھوڑی سی سیاست ان کو چینج کرنی پڑے گی. جو بھی سیاست ہے ابھی چل رہی ہے ابھی تک, مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر ٹک بھی پائے گی, بیکاز آف اونلی 2 ریزن. ایک ریزن ان کا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہوں گے, کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر چلا تو بہت پرابلم رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کو اب کسی بھی صورتحال میں بیچ میں آنا پڑے گا, چاہے اس کے جو بھی انٹرسٹ ہوں گے بیچ میں وہ سائڈ میں رکھ کے ان کو بیچ میں آنا پڑے گا, کیونکہ عراق نے اپنا جو اس پہ کیا, آیت اللہ سلطان نے جو اپنی انرجی اپنی مرجعیت کو دکھایا اور عراق کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی, تو جتنا وہ کر سکتے ہیں, بٹ یو کانٹ ریپلیس ایک عام آدمی اور ایک وہ جس میں ایک کافی زیادہ صلاحیت ہے قتل کرنے کی. ایک ہوتا ہے کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کی, دوسرا ہوتا ہے ایک آدمی کو قتل کرنے کی صلاحیت, ہی ایکسپرٹ. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر اسٹیٹ لیول پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ایران سامنے آ جائے گا اور باقی سارے ممالک سامنے آ جائیں گے, تو یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ دو چار ممالک ہی ختم کر دیں گے, کیونکہ ان کے بارڈر بھی کلوز ہے, ان کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کرتا ہوں کہ یہی سوال اور شاید آخری سوال ہو کہ کیا واقعی یہ گروپ اتنا مادی اور مالی طور پر مضبوط ہے کہ اس کو شام اور عراق کی فوجیں شکست نہیں دے سکتی؟ جی 3 ممالک نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, جو داعش جسے کہتے ہیں یا اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ سیریا یا عراق کے ڈیوینٹ ISIS یا ISIL جسے کہا جاتا ہے,
اس کی تشکیل میں اور اس کے لیے بھرتی کرنے میں چاہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر، اور ان 3 ممالک کے نام ہیں سعودی عرب، قطر اور ترکی۔ جارڈن کا بھی ایک رول تھا، لیکن جارڈن کا رول اتنا زیادہ نمایاں نہیں تھا، اردن کا رول اتنا نمایاں نہیں تھا جتنا ان 3 ممالک کا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں یا کچھ ہفتوں میں سعودی عرب اور قطر کا رول پھر بھی کم ہو گیا ہے، لیکن ترکی نے اپنا جو کردار ہے داعش کی سپورٹ کی شکل میں، داعش کی حمایت کی شکل میں، اس کو برقرار رکھا ہے۔ اور ہمارے کچھ دوست ہیں ادھر لندن میں، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر بغدادی کے نام سے جو صاحب اپنے آپ کو داعش کا خلیفہ کہتے ہیں، وہ اصلی خلیفہ نہیں ہے۔ اصلی خلیفہ تو انقرہ میں موجود ہیں، جن کا نام ہے طیب اردوان۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی بہت زیادہ جو ہے مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ میں بلکہ آپ سے بات کرنے سے پہلے آج صبح میں ترکی کا ہی ایک انگریزی کا اخبار ہے روزنامہ زمان، اس کو بتا رہا تھا، تو اس میں ان کا ایک آرٹیکل ہے جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے Turkey's obsession with removing Assad hurts Turkish interest، کہ ایسا لگتا ہے کہ اردوان کے نزدیک جو ہے پوری دنیا میں جو بھی دہشت گردی کا جو گڑھ ہے، جو جڑ ہے، وہ شام کے صدر بشار الاسد ہیں۔ اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اردوان کے نزدیک آئیسس یا داعش جو ہے وہ اتنا خطرہ نہیں ہے، یا شاید بالکل خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کرد اور اسد یہ دونوں بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اور ہے صاحب ہے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی آف کیمبرج میں، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا پچھلے ہی دنوں، شاید 1-2 دن پہلے، جس میں ان کا نام ہے دلر دری، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ترکی کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی دوغلی پالیسی ہے کوبانی کے معاملے میں، کردوں کے معاملے میں۔ کوبانی جو ایک قصبہ ہے جو شام کی سرحد کے اوپر واقع ہے اور بالکل ترکی کے ساتھ اس کی بارڈر لگتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو اٹینشن کوبانی پر آئی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ کور کیا جا سکتا ہے، ترکی کی سرحد سے بھی اس کو کور کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر ایردوان کی منافقت بہت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس ٹاپک پہ اگلے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ اختر رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انڈیا سے جرنلسٹ ہیں، ہم ان کا بیحد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر جواد سید لندن سے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، داعش کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم مزید اس پہ بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ پہلے حصے میں ہم نے پاکستان کی صورتحال پر بات کی اور اس کے جو جلسوں کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے اس پر تفصیلاً بات کی۔ دوسرے حصے میں ہم نے شیخ نمر کو جو سزائے موت سنائی گئی اس پر بھی اپنے مہمانوں سے اس پر تبصرہ کیا۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کوئی کمنٹ یا کوئی سجیشن یا کوئی سوال ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس جو ہے facebook.com/hidayat-magazine، آپ اس پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور ہمارا پروگرام آپ کل یہ جو آج کا پروگرام ہے کل دیکھ بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہوگا اور وہاں پہ اس کا لنک دیا جائے گا۔ آج کا پروگرام ناظرین ختم ہو جاتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔